السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین گرامی، میں آپ حضرات کے سامنے ولیمہ کے شرعی احکام، ولیمہ کی شرعی حیثیت اور اس کے کچھ مسائل کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہم اس مسئلے پر مکمل، مفصل، مدلل، محقق تجزیہ تبصرہ کریں گے۔ پہلے ولیمہ کا معنی سمجھتے ہیں۔ ولیمہ کا معنی لسان العرب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ولیمہ کا معنی ہے اجتماع کرنا، جمع ہونا، اور الانصاف للمرادی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ الولیمۃ اسم لطعام العرس، کہ ولیمہ نام ہے نکاح اور شادی کے کھانے کا۔ ولیمہ کو ولیمہ اس لیے کہتے ہیں کہ عاقدین کی طرف سے، زوجین کی طرف سے، طرفین کی طرف سے، لڑکا اور لڑکی والوں کی طرف سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر طعام ولیمہ کھاتے ہیں، ولیمہ کا کھانا کھاتے ہیں۔ ولیمہ کی مشروعیت کیوں ہوئی؟ کس وجہ سے ولیمہ ہوتا ہے؟ الزرقانی علی المعطا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ولیمہ نکاح کا ثبوت ہے اور نکاح کے لیے تشہیر ہے، کیونکہ ولیمہ میں نکاح کے اندر جو گواہ ہوتے ہیں اور جو وکیل ہوتے ہیں ان کا کسی نہ کسی درجے میں اور کبھی نہ کبھی انتقال ہو جاتا ہے، لیکن اگر نکاح کا ولیمہ ہوا رہتا ہے تو یہ ثبوت کے طور پر قائم رہتا ہے اور اس کی تشہیر ہوتی رہتی ہے، تو اسی وجہ سے ولیمہ مشروع ہوا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ شریعت میں ولیمہ کی حیثیت کیا ہے۔ ولیمہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، یا یہ کہ ولیمہ ہے ہی نہیں؟ جیسا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ولیمہ کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، ولیمہ ہے ہی نہیں، ولیمہ کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے، حدیث میں اس کے الفاظ بھی نہیں ملتے۔ بعض حضرات کا ماننا یہ ہے کہ ولیمہ فرض ہے، واجب ہے، لیکن صحیح رائے اور صحیح نظریہ علماء امت اور جمہور علماء کا یہ ہے کہ ولیمہ کرنا یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولیمہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ولیمہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، صرف نکاح کر لینا ہے، شادی کر لینا ہے، وہ بھی صحیح پر نہیں ہے۔ اس کی دلیل بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان پر پیلے رنگ کا ان کے بدن پر نشان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ یہ پیلا نشان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انصاری صحابی سے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مہر میں اس کو کیا دیا اور کتنا دیا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو مہر ایک کھجور کے گٹھلی کے برابر سونا ادا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، کہ تم ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث سے جمہور علماء نے اور جمہور امت کے علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ ولیمہ کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، گرچہ کہ ایک دو تین قول ایسے مل جاتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ولیمہ کرنا فرض واجب ہے، لیکن یہ مشہور اور یہ راجح مفتہ بھی قول نہیں ہے۔ جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ ولیمہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے۔ اور اسی حدیث سے علماء امت نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ولیمہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ بھی غلطی پر ہیں اور وہ بے اصل اور بے بنیاد بات کرتے ہیں، جبکہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے اولم ولو بشاتن، کہ تم ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ولیمہ کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو فرمایا، ان کی اہلیہ کو نہیں فرمایا۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولیمہ مردوں کی طرف سے ہونی چاہیے، عورتوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق
اپنی حیثیت کے موافق ہونا چاہیے۔ امیر ہے تو امیر کی طرح ولیمہ ہو، غریب ہے تو غریب کی طرف ولیمہ ہو۔ یعنی اگر کسی کو سادہ چاول دال اور سلاد کھلانے اور دعوت ولیمہ دینے کی صلاحیت ہو تو وہ سادہ چاول دال اور سلاد ہی دعوت ولیمہ اور طعام ولیمہ کرے، ولیمہ ادا ہو جائے گا۔ اس کو جو ہے تکلیف اٹھانے کی، بوجھ اٹھانے کی، قرض لینے کی، دھوکہ دینے کی، جھوٹ بولنے کی، ظلم زیادتی کر کے پیسہ ایڈ کر 10 گاؤں کو کھلانے کی اور عمدہ عمدہ کھانے کھلانے کی اجازت نہیں ہے، تکلف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ غریب ہے تو سادہ اور معمولی کھانا بھی وہ کھلا دے، ولیمہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ امیر ہے، اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے، مال و دولت دی ہے، تو وہ جو ہے عمدہ کھانا کھلا سکتا ہے اور 10 گاؤں کو کھلا سکتا ہے۔ وہ اپنے ولیمے کے کھانے میں مٹن کھلائے، چکن کھلائے، بیف کھلائے، بریانی کھلائے اور فش کھلائے، جو چاہے کھلائے اور 10 گاؤں کو کھلائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی بخاری کی اسی روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ ولو بشاتن، اگرچہ کہ ایک ہی بکری کیوں نہ ہو، تو اگرچہ کیا لفظ یہ بتاتا ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے گا۔ ولو کا جو لفظ ہے جس کے معنی اگرچہ ہوتے ہیں، تو اگرچہ کا لفظ ہی آدمی کی حیثیت کو بتاتا ہے کہ جیسی حیثیت ہو ویسا ولیمہ کرے، اس میں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بات کو قاضی ایاز نے اجماع کے ساتھ نقل کیا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ شرح مسلم کے اندر قاضی ایاز نے نقل کیا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے، نہ حیثیت سے بڑھ جائے اور نہ ہی حیثیت سے گھٹ جائے، جیسی حیثیت ہو ویسا اس کو ولیمہ کرنا چاہیے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ ولیمہ اپنے نکاح کا کتنی مرتبہ کرنا چاہیے۔ 1 دن کرنا یہ حق ہے، دوسری مرتبہ کرنا یعنی پہلی مرتبہ کرنا حق ہے، دوسری مرتبہ کرنا سنت ہے، اور تیسری مرتبہ کرنا ریاکاری اور شہرت ہے۔ ترمذی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر بھی یہ بات لکھا ہے کہ ایک آدمی کو اپنے نکاح کا ولیمہ زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ کرنا چاہیے۔ 2 مرتبہ سے زیادہ کرنا یہ ریاکاری، نام و نمود، شہرت میں داخل ہے۔ گرچہ کہ 3 مرتبہ بھی حدیث کی روایتوں میں بات ملتی ہے کہ 3 مرتبہ بھی ایک نکاح کا ولیمہ بعضوں نے کیا ہے، لیکن معتبر اور مفتہ بھی راجح قول اکثر علماء اور جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ 2 مرتبہ سے زیادہ کرنا بہتر نہیں ہے، 2 مرتبہ کر لینا چاہیے۔ 1 مرتبہ حق ہے، دوسری مرتبہ سنت ہے، اور تیسری مرتبہ یہ ریاکاری اور شہرت ہے، دکھلاوا ہے۔ اب یہ بحث اس پر کر لیتے ہیں کہ ولیمہ کب کرنا چاہیے۔ نکاح کے فوراً بعد کرنا چاہیے، یا شب زفاف اور دخول اور سہاگ رات کے بعد کرنا چاہیے، یا سہاگ رات اور دخول اور شب زفاف سے پہلے کرنا چاہیے۔ اس میں علماء کا بہت شدید اختلاف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ نکاح کے فوراً بعد کرنا چاہیے، بعض کی رائے یہ ہے کہ شب زفاف دخول سے پہلے سہاگ رات سے پہلے کرنا چاہیے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ دخول کے بعد، شب زفاف کے بعد، سہاگ رات کے بعد کرنا چاہیے۔ لیکن مفتہ بھی راجح اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ شب زفاف کے بعد، دخول کے بعد، سہاگ رات کے بعد ولیمہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص دخول سے پہلے اور شب زفاف سے پہلے اور سہاگ رات سے پہلے ولیمہ کر لیتا ہے تو اس پر نکیر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کا بھی ولیمہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں بہت سارے اقوال ہیں اور بہت سارا اختلاف ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ دخول کے بعد، نکاح کے بعد، دخول کے بعد، شب زفاف کے بعد اور سہاگ رات کے بعد ولیمہ کر لے، اور اس میں وسعت ہے کہ 1 دن کے بعد کرے، 2 دن کے بعد کرے، 3 دن کے بعد کرے، 4 دن کے بعد کرے، کوئی خاص دن ایسا متعین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔